بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں بڑا ناز ہے نا کہ علی کے بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں بس میرا رسول ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے۔ تمہیں بڑا ناز ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں تمہارے نبی، ٹھیک ہے نا، قرآن کہتا ہے نہیں کچھ نہیں بس میرا رسول ہے۔ تمہیں بڑا ناز ہے کہ فاطمہ زہرا کے والد ہیں، قرآن کہتا ہے کچھ نہیں بس میرا رسول ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ اچھا تو تمہیں حق نہیں ہے، میں اگر کہہ دوں کفر ہے۔ اللہ جو رشتے بنانے والا ہے وہ اگر رشتے توڑ دے تو کسی کو اعتراض کرے؟ وہ تو رشتے بنانے والا ہے نا، تو اس نے توڑ دیا۔ اب میرا جملہ سننا، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا نانا ہے، نہ کسی کا دادا ہے، نہ کسی کا پوتا ہے، نہ کسی کا بھتیجا ہے، کچھ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ ایسا محمد جو فقط رسول ہو، اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھئی یہ میسج آئے مبارکہ کا پہنچ رہا ہے، بہت تیزی سے میں گزروں گا۔ پھر سننا، ایسا محمد جو فقط رسول ہے، کچھ نہیں ہے، اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ بھئی توجہ رہے، اگر نوازوں کے لیے ناکہ بن جائے تو نانا نہیں بنا، رسالت ناکہ بنی۔ اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ اور اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی۔ عجیب مراحل ہے نا، بس ویسے بولنے دو جیسا آج میرا جی چاہ رہا ہے بولنے کا۔ اچھا ادھر آگے تو چلو، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے۔ 141ویں آیت ہے، بسم اللہ سے اگر کاؤنٹ کرو گے، اور بسم اللہ ہٹا کر 140ویں آیت جا کے دیکھنا قرآن مجید میں، محمد کچھ نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ اس سے پہلے بڑے رسول گزرے، افإن مات اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر دنیا سے چلا جائے تم پھر مشرک بن جاؤ گے۔ دیکھو یہ میری پیشن گوئی نہیں ہے، کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر محمد چلا گیا تم مشرک، بت پرست، یہودی کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، ٹھیک ہے؟ اگر محمد چلا گیا تو تم مسلمان نہیں بچو گے، پھر پچھلے دین پہ واپس جاؤ گے۔ انقلبتم علی اعقابکم، اپنے پچھلے دین پہ واپس جاؤ گے اگر یہ محمد چلا گیا۔ یہی ہے نا، محمد رسول اللہ تو گئے اور ان کے جانے کے باوجود مسلمان رہے، اور آج تو اتنے ہیں اس گلوب کے اوپر کہ ساری دنیا ان مسلمانوں سے پریشان ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بھائی رسول اکرم جب گئے تو مسلمان تھے، دوسری صدی میں بڑھے، تیسری میں اور بڑھے، چوتھی صدی میں اور بڑھے، پانچویں میں اور بڑھے، بڑھتے بڑھتے 14ویں صدی کے اختتام کے بعد آج ماشاءاللہ خدا مسلمانوں کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اس زمین کی اکثریت ہے مسلمان۔ میں پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی ہوں، اس گلوب پر آج جو دنیا پریشان ہے، آج جو طاقتیں پریشان ہیں، وہ اسی اکثریت کی وجہ سے پریشان ہے کہ آج اس گلوب پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ٹھیک مان لیا تم نے، اکثریت ہے۔ قرآن تو کہہ رہا تھا کہ اگر محمد گیا تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان اکثریت میں آ گئے، تو یہ ہوا کیا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ یا تو آیت کی صداقت کا انکار کر دو، اور یا پھر مانو محمد گیا نہیں، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا، ایک آیت تک موجود ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بس سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گا۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، بس وہ میرا رسول ہے۔ یہ
شان کسی نبی کی نہیں ہے. اب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل فکر سے قریب ہوا اور جہاں آیا ہوں وہاں رک کے سننا. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, کسی کی یہ شان نہیں ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ توریت لکھی ہوئی آئی ہے, انجیل لکھی ہوئی آئی ہے, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. لہجہ محمد سے جو زبان سے نکلا وہ قرآن بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اچھا ایک مرتبہ اور میں اجازت لے لوں کہ جیسے میرا جی چاہ رہا ہے ویسے بولوں. بس جی چاہا کہ اپنے ان نوجوان دوستوں کو جو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میسج دے دوں. تو اب آرام سے سنتے رہو. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان لانے والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب کیا. کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اللہ آیا کہنے کے لیے نہیں, الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. بہت سیدھی بات ہے, سچی بات. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من. تو ذرا روک کے ایک جملہ تم سے کہہ دوں. کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا. تو اگر میں ہوتا نا نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, تو میں کہتا پروردگار تخت نمرود کے پاس, تاج نمرود کے پاس, خزانے سارے نمرود کے پاس, حکومت نمرود کے پاس, شاہی نمرود کے پاس, یہ خالی امامت لے کے میں کیا کروں گا بھائی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا تاج نمرود کے پاس, ساری حکومت نمرود کے پاس, سارا خزانہ نمرود کے پاس, سارا لشکر نمرود کے پاس. یہ کھوکھلی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کے باوجود ابراہیم خوش ہو گئے. ابراہیم کے خوش ہونے نے بتا دیا کہ حکومت اور ہے, امامت اور ہے. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, 60 دقیقے مکمل ہونے کو آ گئے ہیں اور اب میں تمہیں اس مرحلے پر روکوں گا نہیں, بات کو مکمل کر دوں گا. سننا. تو ابراہیم کی ذریت کو کیا دیا؟ امامت دی. رکے رہنا, چیلنج کر رہا ہوں, اور اس لیے کہ مجھے پھر آنا ہے یا نہیں شہر آنا ہے. اگر میں آؤں گا تو وہ آیت سنتے جاؤ اور جواب رکھنا اپنے پاس. تو ابراہیم کی نسل میں کیا چیز چلی؟ امامت. اور اسی قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی, کتاب رکھی. تو ابراہیم کی نسل میں 2 چیزیں چلی, نبوت چلی, امامت چلی. چلی یہاں تک تو آگئے میرے ساتھ بھائی, رکے رہنا, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر لے آیا. ذریت ابراہیم میں اللہ نے 2 عہدے رکھے, ایک نبوت, ایک امامت. اور اب سورہ احزاب میں کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں محمد پر نبوت کو ختم کر رہا ہوں. تو نسل میں 2 عہدے چلے تھے, نبوت چلی تھی, امامت چلی تھی. ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے, ختم امامت کی آیت تم دکھلا دو. یہ میسج پہنچ گیا. تو بس آج کی گفتگو اس مرحلے پر رک گئی. جب تک نبوت تھی امامت ساتھ ساتھ چلی. ادھر نبوت ختم ہوئی, اب کوئی نبی نہیں ہے, لیکن حفاظت نبوت کی ضرورت ہے نا. اب امامت چلی. تو نوح اپنے زمانے میں امام, بھائی سننا, ابراہیم اپنے زمانے میں امام, عیسیٰ اپنے زمانے میں امام, موسیٰ اپنے زمانے میں امام. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو ختم ہونے والی ہے. دیکھو قرآن نے کہا کہ اگر امام اچھے ہیں تو امام برے بھی ہیں. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام, فرعون اسی زمانے کا برا امام. میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا, لیکن جس مرحلے پر ہوں اس مرحلے پر بس چھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو, 2 دقیقے مسائل کے بھیج دوں گا. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام, فرعون اسی زمانے کا برا امام. یہ ذہن میں رکھنا. موسیٰ نے آدھی رات کو, دیکھو تاریخ انبیاء سے بیان کر رہا ہوں, اور قرآن نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ میں.
जो चीज़ मैं बयान करने जा रहा हूँ। तौरेत में भी तस्करा है। मूसा आधी रात को उठे, मूसा ने अपनी कौम को जगाया, कहा फिरौन और उसके फौजी सो रहे हैं, आराम से सुन लेना बस ये वाक़या। फिरौन और उसके फौजी सो रहे हैं, चलो हम फिरौन के सोते हुए उसका मुल्क छोड़ के चले जाएं। सारे बनी इसराइल जमा हुए, 12 कबीले थे, 12 कौमें थी। मूसा की उम्मत में 12 कौमें, उन सबको जमा किया, उनके बच्चे, उनकी औरतें, वो खुद, सामान लगा। अब जब चले तो बैलगाड़ियों के पहिए की आवाज़, जानवरों की आवाज़, लोगों के चलने की आवाज़, लश्करी उठ गए फिरौन के। और जब फिरौन के लश्करी उठे तो उन्होंने फिरौन को रिपोर्ट की कि मूसा अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। उसने कहा ताको करो, पीछा करो मूसा का। आगे आगे मूसा अपनी कौम के साथ, 12 कबीलों के साथ, पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ। चलते चलते मूसा समंदर के किनारे पहुंचे। सिचुएशन देखना, बस ये आखिरी जुमले हैं। तुमने आज मेरा साथ दिया, इसलिए कि मैं अपने मानूस अंदाज़े गुफ्तगू में बात नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा जी चाहा कि इस तरीके से बात करूं। तो अब ये सुन लो और मुझे इजाज़त दे दो। आज मूसा अपनी कौमों के साथ, 12 कौमों के साथ आ गए, पीछे फिरौन पर लश्कर के साथ। मूसा पहुंचे समंदर के किनारे, आगे समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। जानते हो मूसा के साथियों ने क्या कहा? कुरान में पूरी आयत देख लेना, लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए, यानी तुमने हमें फंसवा दिया। आगे समंदर है, पीछे लश्कर है। मूसा खामोश। कुरान ये मजाक नहीं है। लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए, आगे समंदर है, उसमें जाते हैं तो मौत, पीछे फिरौन का लश्कर है, वो हमें मार देगा। मूसा खामोश है। वही आई वज़रिब बिअसा कलवा, मूसा डंडा मारो इस समंदर के ऊपर। मूसा ने डंडा मारा, समंदर फटा। सुनना भाई सुनना, यहाँ तकरीर को तमाम करने वाला हूँ। समंदर फटा, मूसा ने कहा चलो। अब वो 12 कबीले हैं ना, उनमें अनानियत, अकड़ बहुत ज़्यादा थी। करने लगे मूसा इस एक रास्ते से कैसे जाएंगे, पहले कौन जाए, उसके बाद कौन जाए, उसके बाद कौन जाए, ये तो प्रोटोकॉल क्राइसिस हो जाएगा। कहा फिर कहा मूसा और रास्ते बनाओ। यानी अजीब बात है, मौत सामने देख रहे हैं और कह रहे हैं कि और रास्ते बनाओ। भाई रुके रहे ना, बस अब तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। मूसा ने डंडे मारे, 12 रास्ते पैदा हुए। वाह वाह वाह, सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो, बस तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। 12 रास्ते बना दिए। कहा कि अब चलो एक साथ चलो। 12 कौमें एक साथ चली। जब 12 कौमें एक साथ चली तो बीच में पानी की दीवारें थी। कहा मूसा हमें क्या मालूम उस तरफ क्या है। कहा फिर कहा खिड़कियां बनवाओ। मूसा ने डंडे का इशारा किया, खिड़कियां बनी, और अब एक दूसरे को देखता हुआ गुजर गया। भाई तवज्जो रहे, फिरौन ने जब देखा कि मूसा अपनी कौमों को निकाल कर ले गए तो उसने हुक्म दिया कि लश्कर भी डाल दो उनके पीछे। भाई तवज्जो रहे, लश्कर डाल दो। उधर आखिरी आदमी कौम मूसा का निकला, इधर पहला इंसान लश्कर फिरौन का दाखिल हुआ। बहुत तवज्जो रहे, सब निकल गए, सब निकल गए, मूसा की कौम वाले सब निकल गए। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए ये वो नाजुक मरहला है जहां बात को मुकम्मल करने वाला हूं। आखिरी आदमी मूसा की कौम का निकला, फिरौन आया, उसका लश्कर आया। जब आखिरी आदमी फिरौन के लश्कर का समंदर के अंदर आ गया तो जिस अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया था कि फट जा, उसी अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि मिल जा। तवज्जो रहे, मूसा अपने सारे कबीलों को निकाल कर ले गए, फिरऔन अपने पूरे लश्कर के साथ हलाक हो गया। तय हो गई बात। अच्छा ये मुझे बतलाओ कि क्या कौम मूसा में सब अच्छे थे? ये फैसला है, फैसला है। और अब मैं जाहिर है कि 2 दकीके लूँगा मसाइब में और गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा, लेकिन तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि कौम मूसा सबको बचा के ले गए, सबको ले गए, सब अच्छे थे? अगर सब अच्छे थे तो वो कौन थे जो कह रहे थे हमें फंसवा दिया? तो कौम मूसा में सब अच्छे नहीं थे। अच्छा तो क्या लश्कर फिरौन में सब बुरे थे? वो कौन था? काला रजुलुन मोमिनुन मिन आले फिरौन यक्तुमु ईमानहु। फिरौन के पास एक ऐसा मोमिन भी था जो अपने ईमान को छुपाया हुआ था। तो लश्कर फिरौन में सब बुरे नहीं थे फिर भी हलाक हो गए, कौम मूसा में सब अच्छे नहीं थे फिर भी बच गए। तो अल्लाह फर्दन फर्दन नामे अमाल नहीं देखता, ये देखा करता है कि किस इमाम के पीछे जा रहे हो।